السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سوسائڈ کا ذکر کریں گے کہ انسان خود کو مار لیتا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ تو دیکھیے، سوسائڈ اسلام میں حرام ہے، آتم ہتیا اسلام میں حرام ہے، اسلام نے اسے منع کیا ہے۔ پھر اس کی سزا کیا ہے؟ تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا کا ذکر کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ حدیث ثابت بن ضحاک کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کر لیا، مار لیا، سوسائڈ کر لیا، اسے قیامت کے روز اسی چیز کا عذاب دیا جائے گا۔ یعنی جس آدمی نے اپنے آپ کو پتھر سے مار لیا، دھاردار چیز سے مار لیا، یا جس چیز سے بھی اپنے آپ کو مارا، قیامت کے دن جہنم میں اس کو وہی عذاب ہوگا۔ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کیا، پہاڑ کے اوپر سے گرا لیا اور اپنی جان دے دی، تو فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ میں یہی کام کرتا رہے گا، یعنی پہاڑ سے اپنے آپ کو گراتا رہے گا اور خود کو ہلاک کرتا رہے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں، اور جس نے زہر پی کر خود کو قتل کیا تو جہنم کی آگ میں وہ زہر پی پی کر اپنے آپ کو مارتا رہے گا اور اپنے جسم کو، اپنے آپ کو عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہی کرے گا۔ اور جس نے کسی لوہے کے ہتھیار سے یا کسی بھی دھاردار چیز سے اپنے کو قتل کیا تو قیامت کے دن بھی اس کے ہاتھ میں ویسا ہی دھاردار ہتھیار ہوگا اور اس سے اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا۔ جس طرح دنیا میں مارا ویسے ہی آخرت میں بھی اپنے آپ کو جہنم میں مارتا رہے گا، یہ اس کو عذاب ملے گا۔ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص زخمی تھا، جب وہ تکلیف برداشت نہ کر سکا تو اس نے چھری لے کر اپنے آپ کو مار لیا، اپنا ہاتھ کاٹ لیا اور زیادہ خون بہنے کی وجہ سے مر گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، میرے بندے نے اپنی جان کے ساتھ جلدی کی ہے، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ انسان کتنی بھی بڑی مصیبت پہ مبتلا ہو جائے، کتنا بھی زیادہ زخمی ہو جائے، کتنی بھی بڑی بیماری یا مرض میں مبتلا ہو جائے، کتنے بھی اس پر مصائب اور پریشانیاں ٹوٹ پڑیں، انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، جلد بازی بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جلد بازی انسان کرے گا، اپنے آپ کو مار لے گا، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جیسا کہ اس بندش کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ اس نے اپنی جان کے ساتھ جلدی کیا، میں نے اس پہ جنت حرام کر دیا۔ اس لیے سب سے بہتر طریقہ ہے صبر کیا جائے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے، اللہ جو تو میرے ساتھ کر رہا ہے اچھا ہی کر رہا ہے، امید ہے کہ اس مصیبت کو مجھ سے جلد ہی تو دور فرما دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی جابر بن سمرہ، اس صحابی کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے اپنے آپ کو تیر کے ساتھ قتل کر لیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی۔ جہاں تک ہے نماز جنازہ ادا کرنے کا، تو یہ بات ہے کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو قتل کیا ہے، چاہے وہ پہاڑ سے گر کے مارا ہو، سمندر میں کود کے مارا ہو، اپنی جان دی ہو، یا پھر کسی دھاردار چیز سے اپنے آپ کو مار لیا ہو، تو اللہ کے نبی نے ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا تھا۔ یعنی آپ خود کشی یا سوسائڈ کرنے والے، آتم ہتیا کرنے والے کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھتے تھے، لیکن آپ حکم دے دیا کرتے تھے صحابہ کرام کو کہ آپ لوگ پڑھ لو۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، اور جو مفتیان کرام ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، شیوخ ہیں، ان لوگوں کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ انہیں نصیحت مل سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ہر حال میں صبر کی توفیق عطا فرمائے، مصائب میں، مشکلات میں اور الجھنوں میں، بیماریوں میں ہمیں صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے اور اس جیسے حرکات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔